الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست جو ہیں یہ خرید کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج ہم انشاءاللہ انجیکشن لگانے سے کیا وضو جو ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹ جاتا، اسی طرح جسم سے اگر کوئی چیز نکلے اس سے وضو جو ہمارا ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ تو توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا، انشاءاللہ اس سے جو ہے یہ کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے انجیکشن کے حوالے سے ہے کہ اگر گوشت میں انجیکشن لگانے میں صرف اسی صورت میں وضو ٹوٹے گا جبکہ وہ خون جو ہے یہ بہنے کی مقدار میں ہو، یعنی اگر کوئی بیمار ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ انجیکشن وغیرہ لگوائے تو بالکل لگوا سکتا ہے۔ اور اب اگر جب اس نے انجیکشن لگوایا، یعنی اس نے گوشت میں انجیکشن لگوایا، گوشت میں انجیکشن لگوانے کے بعد خون جو ہے وہ نکلا، یعنی اس قدر نکلا کہ وہ بہہ جائے تھوڑا سا، یعنی وہ 3-4 قطرے جو اس کے بہہ جائے، تو اس صورت میں جو ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ہے اس نے گوشت میں نہیں لگوایا، اس نے نس میں لگوایا، تو نس میں لگوانے سے ظاہر سی بات ہے اگر کوئی جب بھی نس میں انجیکشن لگواتا ہے تو نس میں سرنج لگانے کے بعد وہ خون کو باہر کی طرف کھینچتا ہے۔ تو جب اس نے خون یہ باہر کی طرف کھینچا تو اگرچہ وہ سرنج کے اندر ہی ہے تو اس صورت میں بھی وضو جو ہے یہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو خون ہے یہ جسم کے اندر سے نکلا ہے اور وہ بہنے کی مقدار میں ہو گیا تھا، اگرچہ وہ جسم پر بہا نہیں، سرنج کے اندر ہی موجود تھا، تو پھر بھی اس کا جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اس نے کیا نام ہے، اگر کوئی گلوکوز وغیرہ کی اس نے ڈرپ لگوائی تو اس صورت میں بھی اس کا وضو ہے جو ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جب وہ سرنج لگاتے ہیں یا نلکی وغیرہ لگاتے ہیں تو اس صورت میں خون جو ہے وہ نکل کر اس کی نلکی میں آتا ہے، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اب اگر خون جو ہے یہ نکل کر وہ نلکی میں نہیں آیا اور نہ ہی وہ باہر نکلا، نہ ہی اس نے سرنج کے ذریعے باہر کو کھینچا، تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہنے کی مقدار میں نہیں تھا۔ اسی طرح سرنج کے ذریعے سے اگر کسی نے ٹیسٹ کرنے کے لیے خون نکالا تو اس صورت میں بھی وضو جو ہے یہ اس کا ٹوٹ جائے گا، یعنی اگر کوئی ٹیسٹ کروانا چاہتا ہے تو اس نے لیبارٹری وغیرہ میں جاتا ہے تو اس نے سرنج کے ذریعے خون نکالا، تو نکال کر وہ لے گیا، تو ظاہری سی بات ہے اب وہ خون اگرچہ نکلا تو جسم سے ہی ہے لیکن وہ زمین اس پر جسم پر بہا نہیں ہے، وہ خون سرنج کے اندر ہی موجود ہے، تو اس صورت میں بھی وضو جو ہے یہ اس کا ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، اسی لیے یہ خون پیشاب کی طرح ناپاک بھی ہوتا ہے۔ اس خون سے بھری ہوئی شیشی جیب میں رکھ کر نماز نہ پڑھیے۔ تو انجیکشن کے حوالے سے تھا۔ اسی طرح اب اگر کسی کے جسم پر کوئی یہ پھوڑا پھنسی وغیرہ نکلا ہوا ہے تو اس نے وہ چھیل دیا ہے، اور وہ جب وہ چھیلا ہے تو اس سے جو رطوبت نکلی ہے، اس سے جو خون نکل کر وہ تھوڑا سا بہا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا جو ہے یہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ بہنے کی مقدار جو ہے تقریباً آپ کے 3-4 قطرے جو ہیں یہ اگر وہ چل پڑے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اب اگر کسی کو اتنا زخم تھا، یعنی اگر کسی کو کوئی پھوڑا پھنسی تھا، اس نے کیا کیا جی چھیل دیا، اس میں بھی خون نکلنے والا تھا تو اس نے اوپر ہاتھ رکھ دیا یا کوئی کپڑا رکھ دیا یا کوئی روئی وغیرہ اس کے اوپر رکھ دی کہ خون جو ہے یہ باہر نہ نکلے، تو اب جب اس نے ایک دفعہ رکھا، کیا نام ہے، وہ صاف کر دیا، اس کے بعد جو ہے یہ کوئی رطوبت بھی نہیں نکلی نہ ہی کوئی خون نکلا، تو اب اس چیز کو ہم دیکھیں گے کہ بھائی اس نے جو صاف کیا تھا اب یہ بہنے کی مقدار میں تھا یا نہیں۔ اب اگر تو وہ بہنے کی مقدار میں تھا تو اس صورت میں اس کا جو ہے یہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر وہ بہنے کی مقدار میں نہیں تھا تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اس چیز کا بھی ہم نے خاص خیال رکھنا۔ اسی طرح ناک، اگر کسی نے ناک صاف کیا اس میں سے جمع ہوا خون نکلا تو وضو نہ ٹوٹا، اور زیادہ مناسب یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، یعنی اگر کسی نے کوئی ناک صاف کیا یا انگلی ناک میں ڈالی اور جو رطوبت ہے وہ ناک کے ذریعے سے، انگلی کے ذریعے سے ناک سے باہر نکل آئی اور اس میں خون تھا اور وہ خون جو ہے وہ جمع ہوا تھا، تو اس صورت میں اس کا جو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کو بہتر یہ کہا گیا ہے ایسی صورت میں وہ وضو کر لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو صاف سے اس کا خلیہ یہ ہے کہ بھلے وہ سرنج لگوائے، ڈرپ لگوائے، نس میں انجیکشن لگائے یا گوشت میں انجیکشن لگائے، یا اس کا جو کوئی پھوڑا پھنسی ہے وہ جسم سے وہ پھوٹ پڑے یا خود وہ اس کو چھیل دے، ان تمام صورتوں میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو وہ خون بہنے کی مقدار میں ہوا تو اس صورت میں، یعنی ان تمام صورتوں میں اس کا جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر ان تمام صورتوں میں بہنے کی مقدار میں خون نہیں ہے تو اس صورت میں اس کا جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو امید ہے کہ یہ بھی آپ کو کیا نام ہے مزید ایک نئی چیز آپ کو سیکھنے کو ملی ہوگی، تو اس کو آپ اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیجیے گا، ان کو بتائیے گا بھی
کہ جو مطلب کہ ہر وقت وضو رکھتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں اگر کوئی ایک علامت بھی پائی گئی تو کیا اسے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، یہ میں نے چیز آپ کو بیان کر دی۔ تو اچھی نیت کے ساتھ ثواب سمجھ کر آپ اس کو بھی اپنے دوستوں تک شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔